اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن میں سے کچھ آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہیں۔ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، کہہ دو ایمان والوں کو کہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذان وقت علیہم اما، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ان کے کانوں میں کیلے، ان کی آنکھوں میں اندھا پن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور، کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آ چکا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، اور شفاء لما فی الصدور، جس میں لوگوں کے دلوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس، وہ جو مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے ہم نے اس کے لیے لوگوں کی بیماریوں میں شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ قابل قدر سامعین، یہ اللہ نے قرآنی آیات میں یہ بتایا کہ قرآن شفا ہے۔ اب اس میں تین بیماریاں جو پوشیدہ طور پہ انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بتا دی۔ اس میں ایک نظر ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ نظر صحیح حدیث کے اندر ہے کہ بخاری شریف کے اندر کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچاتی ہے، یعنی نظر لگنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے اور انسان لمبی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نظر کا علاج نہیں کرواتا اور ڈاکٹری علاج کی طرف ادویات کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ایک صحابی کا واقعہ ہے، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن ربیعہ، تو ان میں سے ایک کو نظر لگی، تو نظر لگنے کے بعد وہ صحابی گر جاتے ہیں، اور پھر دوسرے صحابی جن کی نظر لگی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ میں تیری نظر کی وجہ سے تیرا بھائی بیمار ہو چکا۔ تو آپ نے وہاں پہ تو علاج یہ بتایا کہ اس کا وضو کا پانی لیا اور پھر اس کے کندھوں سے اڈیلا، اور جیسے ہی وہ کندھوں سے اڈیلا ہے تو صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ نظر برحق ہے اور نظر سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بیماری جو چلتی ہے جناتی بیماری ہے، اور اس میں شیطان کا ایک مس ہے، جس سے چار بیماریوں کی نوعیت سامنے آ رہی ہے، جس میں سب سے پہلے بیماری ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سخت تکلیف دی۔ یعنی اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو مس سے بیماری پیدا ہوئی جزام کی بیماری پیدا ہوئی، جہاں اپنی زبان میں کوڑے پنسی کو کہتے ہیں کہ کوڑ کی بیماری، جس طرح کہ انسان کے بدن میں کوڑی پنسی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اب جزام میں کیا ہوتا ہے کہ جسم گلتا ہے، پیپ بنتا ہے، خون پیپ بن جاتی ہے، جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہو نوعیت کینسر کی بیماری میں چل رہی ہے۔ کینسر کی بیماری میں بھی جسم گلتا ہے، خون خراب ہوتا ہے اور گوشت خراب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح شوگر میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ پہلے انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، کمزور ہونے کے بعد پھر شوگر کی بیماری میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کے پاؤں کالے ہو جاتے ہیں، اسی طرح انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس انگلی کو کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، تاکہ دوسرے بدن پہ اس کی بیماری نہ پہنچ سکے۔ تو اب شوگر میں بھی جسم گل رہا ہے اور خون بھی خراب ہو رہا ہے۔ تو اب چوتھی جو بیماری چل رہی ہے وہ ہے کرونا۔ کرونا میں جو اس کے پھیپھڑے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، تو ڈیمیج ہونا یا جا کے فوراً یہی چیز اس میں چل رہی ہے جزام میں کہ وہ خون کو خراب کر رہا ہے اور اس کو گوشت کو خراب کر رہا ہے۔ تو پھیپھڑے کیا ہے؟ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، تو اس کو یہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ تو اب یعنی کہ پھر دوسرا کرونا کے اندر، یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی ڈاکٹری رپورٹ چل رہی ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہجوم میں نہ جاؤ، فاصلہ رکھو، مس نہ کرو، ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو مسنی شیطان کا یہاں پہ ذکر ہے کہ مجھے شیطان نے چھوا سخت تکلیف دی، یعنی کرونا میں جتنی بھی ظاہری علامات چل رہی ہیں وہ مس کی چل رہی ہیں۔ تو مس کا اللہ نے ذکر فرما دیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سخت تکلیف دی۔ اسی کے آگے آیت ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ شَرَابٌ، فرمایا تو پاؤں زمین پہ مار، اس سے پانی ابلے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو انہوں نے پانی پیا ہے اور اپنے جسم پہ لگایا۔ پانی پینے سے اندر کی بیماری دور اور جسم سے لگانے سے باہر کی بیماری دور۔ اب قرآن تو معجزہ ہے اور نبی کے ہاتھ سے معجزہ سرزد ہوتا ہے۔ نبی پاؤں ماریں تو ان کے لیے معجزہ ہے کہ پانی نکلا ہے، لیکن میں اور آپ پاؤں ماریں تو پانی نہیں نکلے گا، بلکہ یہ طریقہ بتا دیا
کہ پانی پینا اور پانی جسم پہ لگانا، اب یہ قرآن آیات کو دم کر کے پانی پینا اور جسم پہ لگانا، جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، یعنی شرعی دم کے ساتھ، یعنی اس کو پانی کو دم کر لینا اور پھر اس کو اپنے جسم پہ لگانا اور پانی پیتے رہنا، اس سے بدن میں بیماری دور ہوتی ہے۔ اب یہ تو مس کی بیماری تھی کہ اس میں 4 بیماریاں آ گئی، اور پھر اس میں جنات میں ایک اور بیماری ہے اسیب اور جن کا بدن میں داخل ہونا، یعنی یہ 2 بیماریاں آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد جادو برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 مہینے تک جادو کا اثر ہوا، اور 6 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا علاج ظاہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ تو یعنی یہ تو پوشیدہ بیماریاں چل رہی ہیں، لیکن جتنی بھی لمبی اور مہلک بیماریاں ہیں ان میں قرآن آیات کے ساتھ دم کر کے علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا کہ لوگوں کا یقین اسباب پہ آ چکا ہے، اور وہ اسباب جو اللہ بتا رہے ہیں ان اسباب کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جس طرح اب قرآن پاک میں 2 سبب ہیں، ایک سبب تو وہ ہے کہ عملی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبر کا عمل ہو بیماریوں میں، پھر اس میں جو ہے نا ندامت ہو، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی پوری آیت ہے فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، طریقوں میں پڑھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، آگے آیت ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس کی پکار کو سنا اور غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں۔ پھر فلولا انہ کان مسبحین، اگر یہ یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے ہم للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اور اب جیسے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھنا شروع کیا تو آگے اللہ نے سبب بیان کیے، فنبذ بالعراء والسقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، بس جب وہ چٹیل میں میدان میں پھینک دیے کہ صحت بیمار تھا، ہم نے اس کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس سے سبب پیدا ہو رہا ہے، سبب پیدا ہو رہا ہے کہ مچھلی کے دل میں ڈالا باہر پھینک، حالانکہ ظاہری سبب کیا ہے، جال پھینکنا، مچھلی کے پیٹ کو کاٹنا، لیکن نہ جال پھینکا گیا نہ مچھلی کا پیٹ کاٹا گیا، بلکہ ایک عمل چلا، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر پھینک دیا۔ تو اب یہ تو چل رہے ہیں کیا، عمل چل رہا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جن آیتوں کو اللہ نے شفا کے لیے نازل کیا ہے، ان میں سے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن میں سے کچھ آیتیں ایسے نازل کی جو مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہیں، اس میں جیسے نظر کا مسئلہ ہے تو نظر کے بارے میں کون سی آیتیں پڑھنی ہیں، جادو کا مسئلہ ہے جادو کی آیتیں میں کون سی پڑھنی ہے، اب شیطان کا مس ہے تو کون سی آیتیں پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے رقیہ شرعیہ۔ تو یعنی قرآن خود سبب ہے بیماریوں سے نکلنے کے لیے، اور اسی طرح ایک عملی طور پہ ہے، تو یہ تو ہدایت بھی آ چکی عملی طور پہ جو کر رہا ہے، اور شفا کیا ہے کہ شفا اور ہدایت دونوں میں ایک سبب کیا آگا کہ باطنی سبب کہ جو عمل کے ذریعے آ رہا ہے، اور ایک ظاہری سبب کہ جس سے انسان پڑھ کے دم کرتا ہے قرآن اور حدیث سے، جس سے بدن سے وہ بیماری نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کر کے قرآنی علاج کو اپنے اوپر لازم پکڑیں، جتنی لمبی بیماریاں چل رہی ہیں، خاص طور پہ کینسر کا مسئلہ ہے، اس سے شوگر کا مسئلہ ہے، اسی طرح کورونا کی جو بیماری چل رہی ہے، اس طرح جذام کی بیماری اور فالج ہے، یعنی کہ لمبی بیماریاں جو چل رہی ہیں ان میں قرآنی آیات کے ساتھ دم کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ اور یہ جو علاج کیا جاتا ہے ایک مکمل ترتیب سے قرآنی آیات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہوں تو میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0343 97 13528، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائیوں سے شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا بھی دیں تاکہ آئندہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔